اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا بچوں، ہمارا پھر سے آن لائن کلاسز کا سلسلہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے طریقے سے آن لائن کلاسز میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ کو سبق پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اچھا جی، تو آج ہم اپنی اسلامیات کی کتاب میں سے جو سبق پڑھیں گے وہ ہے ہمارے پاس غزوہ احد، جو کہ ہے پیج نمبر 74 پر، صفحہ نمبر 74 پہ ہمارا سبق ہے غزوہ احد۔ اچھا جی، سب سے پہلے غزوہ احد کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ غزوہ احد کب پیش آیا۔ تو غزوہ احد جو واقعہ ہے غزوہ احد کا، وہ 7 شوال 3 ہجری ہفتے کے دن کو احد کا واقعہ، غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ اچھا بچوں، اب میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گی کہ غزوہ کہتے کسے ہیں۔ تو غزوہ وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، خود شرکت کی ہو، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ یعنی جس لڑائی میں، جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شریک ہوئے ہوں، اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، پھر ہم آ جاتے ہیں کہ آج ہم نے احد اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ تو احد اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پہاڑ کا نام ہے۔ احد پہاڑ کا نام ہے، اور جہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی تھی وہاں پہ پہاڑ تھا۔ آگے میں آپ کو لیکچر میں بتاؤں گی کہ کیسے یہ، وہ دیکھیں 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو گھاٹی تھی نا، جو درہ تھا، وہاں پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، اس لیے اسے غزوہ احد کہا جاتا ہے، یعنی احد پہاڑ کا نام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دیکھیں، یہ اس میں یہ وہ درہ ہے۔ ٹھیک، پھر ہم آج اس سبق میں پڑھیں گے، پس منظر پڑھیں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، کن وجوہات کی بنا پر یہ جنگ لڑی گئی تھی، کیا کیا ایسی باتیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ احد کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نیکسٹ ہم اس میں پڑھیں گے کفار کی تیاریاں کیا تھی، یعنی کیسے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تیاریاں کی تھی، کیا کیا انہوں نے ساز و سامان جمع کیا تھا، کیسے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنائی تھیں۔ پھر ہم جو پڑھیں گے وہ ہے مسلمانوں کی تیاری۔ ظاہری بات ہے، جب کفار نے تیاری کی ہے تو مسلمانوں کی بھی تو تیاری ہوگی نا، تو ہم اس میں یہ پڑھیں گے کہ مسلمانوں کی کیا تیاری تھی۔ تو سب سے پہلے ہم پس منظر پہ آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو پس منظر اس کا بتاتی ہوں کہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ پس منظر اس کا یہ تھا کہ غزوہ بدر میں جب کفار کو شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، بدر کفر اور اسلام کی پہلی جنگ تھی، یعنی اسلام پھیلنے کے بعد یہ اسلام کا پہلا مارکہ تھا۔ مارکہ جنگ کو کہتے ہیں، یہ پہلی جنگ تھی جو اسلام اور کفر کے درمیان لڑی گئی تھی، وہ غزوہ بدر تھی جو 2 ہجری کو پیش آئی تھی۔ اور اب جو غزوہ احد ہے وہ اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد 3 ہجری کو پیش آیا تھا۔ غزوہ احد کا واقعہ کیوں پیش آیا تھا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ غزوہ بدر میں مشرکین کو، یعنی کفار کو، بہت جانی اور مالی نقصان پہنچا تھا۔ ان کے جو نامی گرامی مشہور معروف سرداران تھے وہ اس میں مارے گئے تھے، جیسے ابو جہل تھا، ابو جہل اس میں قتل ہو گیا تھا، مارا گیا تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے، ان کے دلوں میں، کفار کے دلوں میں مسلمانوں سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی کہ ہم اب مسلمانوں سے اپنا بدلہ لیں گے، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ ابو سفیان جو تھا، جو قریش مکہ کا سب سے بڑا سردار تھا، اس نے کئی دوسرے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، شامل ہو جائیں کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں۔ اس طرح سے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے، یعنی غزوہ بدر میں جب انہیں شکست ہو گئی تھی، اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے دوبارہ پورے 1 سال کا عرصہ لگا کر مسلمانوں کے خلاف دوبارہ جنگ کرنے کا ارادہ کیا، اور اس میں اب انہوں نے مختلف قبائل کو اپنے ساتھ ملایا، جس میں انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کر لیا تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ اب جب پورے 1 سال کی تیاری کر کے انہوں نے جو لشکر تیار کیا تھا، وہ 3000 کا لشکر انہوں نے تیار کر دیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کا پس منظر تھا۔
اب ہم پڑھیں گے کفار کی تیاری کیسی تھی. تو کفار کی تیاری میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ بدر کی لڑائی کے بعد کفار نے 1 سال تک مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری کرتے رہے تھے وہ لوگ. تو اب انہوں نے اس 1 سال کے عرصے میں کیا 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 تھا؟ تو انہوں نے 3,000 کا لشکر تیار کیا تھا. یعنی 3,000 جو تھے وہ جنگجو تھے. جنگجو کہتے ہیں لڑنے والوں کو. 3,000 لوگوں کو انہوں نے تیار کیا تھا. ساز و سامان میں ان کے پاس 1,000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے اور 700 زرہ پوش سپاہی تھے. یہ کفار کی تیاری تھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی. زرہ پوش سپاہی تھے. زرہ پوش کہتے ہیں جنہوں نے لوہے کا لباس پہنا ہوتا ہے کہ جن پہ کسی تلوار کا وار اثر نہیں کرتا، کسی اور چیز سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. تو وہ زرہ پوش سپاہی تھے ان کے پاس 700 جنہوں نے لوہے کا لباس پہنا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس چیز کی کیسے خبر ہوئی کہ کفار نے ان کے خلاف اتنی تیاری کر رکھی ہے. تو مسلمانوں کی تیاری تھی اب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں موجود تھے. جب انہیں معلوم ہوا کہ کفار اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچائی کہ کفار مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کر کے مقابلے کے لیے رائے لی. رائے کہتے ہیں مشورہ لینے کو، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو سب کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیسے کیا جائے مقابلہ. مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے یا مدینہ کے باہر مقابلہ کیا جائے. سب لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے. کسی نے کہا مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، کسی نے کہا مدینہ کے باہر لڑنے کی رائے دی. تو آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کیا جائے. تو جو مقابلے کے لیے انہوں نے جگہ پسند کی تھی، جو جگہ منتخب ہوئی تھی وہ تھا احد کا میدان تھا. جو احد کا پہاڑ ہے نا، اس کے ساتھ ہی جو میدان ہے اس میں یہ جنگ لڑی گئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کو پکچر میں بھی ابھی وہ بتایا ہے نا احد کا پہاڑ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پھر ہم اپنے اگلے لیکچر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی، پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاؤں گی. اچھا، پھر کیا ہوا تھا کہ مدینہ سے باہر جا کر مقابلے کا فیصلہ ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 شوال 3 ہجری کو 1,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے. کتنا؟ 1,000 تعداد کے ساتھ. مسلمانوں کی تعداد 1,000 تھی. وہ روانہ ہو گئے تھے. لیکن راستے میں کیا ہوا؟ عبداللہ بن ابی جو تھا، اس نے پہلے تو کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، میں جنگ بھی لڑوں گا، میں سب کچھ کروں گا، مسلمانوں کا ساتھ دوں گا. لیکن راستے میں اس نے اپنے 300 جو اس کے سوار تھے، جو اس کے 300 لوگ تھے، ان کو لے کر وہ علیحدہ ہو گیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اس لیے میں اپنے 300 لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو رہا ہوں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافقت پر اسے عبداللہ بن ابی کو رئیس المنافقین کا لقب دیا کہ تم رئیس المنافقین یعنی منافقوں کے سردار ہو، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کر لیا تھا. پہلے کہا تھا میں آپ کے ساتھ ہوں، اور بیچ راستے میں انہوں نے مسلمانوں کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر وہاں سے الگ ہو گیا تھا. تو پہلے مسلمانوں کی تعداد 1,000 تھی، لیکن جب عبداللہ بن ابی نے اسے دھوکہ دیا تو اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی تھی. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے. آگے پھر میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں اس کی آگے کی واقعات بتاؤں گی کہ آگے کیا ہوا تھا. اوکے بیٹا، تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.